بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں، یہ نکاح کی مبارک مجلس ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان جوڑوں کو خوشگوار پربہار زندگی نصیب فرمائے. دنیا کے کچھ انسانوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر قید اور پابندی سے آزاد سمجھتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی چاہتوں اور خواہشات کی تکمیل میں بھی آزاد ہے. جیسا کہ یورپ کے لوگوں کی تہذیب ہے اور ان کے ملکوں کے قوانین ہیں کہ جس کو جس طرح زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے، جس طرح اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، پوری کر سکتا ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جنہیں دنیا عیسائی کہتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو انسان کو اپنے آپ کو خاندانی نظام سے دور رکھنا ہوگا، نکاح سے دور رکھنا ہوگا، عورتوں سے بے تعلق ہونا ہوگا. اس کو انہوں نے رہبانیت کا نام دیا. رہبانیت یعنی خاندانی نظام سے، عورتوں سے، بیوی بچوں سے دور رہ کر اللہ کو یاد کیا جائے، جنگل میں زندگی گزاری جائے. قرآن نے انہی کے بارے میں کہا تھا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی. اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود سے ایک طریقہ ایجاد کیا اور پھر اس کی رعایت بھی نہ کر سکے. رعایت نہ کر سکے اس طور پر کہ جو فطری خواہشات انسان کے اندر رکھی گئی ہیں انہوں نے اس کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نکاح کے پاکیزہ نظام کو تو چھوڑا لیکن غلط راہوں پر چل پڑے، اور ان کی عبادت گاہیں تک محفوظ نہ رہیں بلکہ وہ بے حیائی اور بدکاری کا اڈہ بن گئے. گرجا گھروں میں کیسے دردناک اور بے شرمی اور بے حیائی کے واقعات پیش آ چکے، اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں. یہ دو نقطہ نظر دنیا کے انسانوں کے ہیں. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کا راستہ نکاح کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے. سماج اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا یہ پاکیزہ نظام عطا کیا، اور آپ نے تاکید فرمائی کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو ضرور نکاح کر لینا چاہیے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکا دینے کا ذریعہ ہے، غلط راستوں سے حفاظت کا سبب ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ انسان بے قید ہو جائے، اور اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کر لے کہ نکاح کے نظام سے الگ زندگی گزارے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ عکاف ابن وداع حضور کے ایک صحابی ہیں، حاضر تھے، آپ نے پوچھا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی باندھی ہے؟ کہا نہیں۔ مال رکھتے ہو؟ الحمدللہ۔ جسمانی طور پر صحت مند ہو؟ الحمدللہ۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، ارشاد فرمایا انت اذن من اخوان الشیاطین، تب تو تم شیطان کے بھائی بن کر زندگی گزار رہے ہو۔ ان کنت من النصارى فالحق بهم، اگر تم عیسائیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو جاؤ ان سے جا کر مل جاؤ۔ وَإِن كُنْتَ مِنَّا فَإِنَّ مِن سُنَّتِنَا النِّكَاحِ، اور اگر تم ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو یاد رکھو ہمارا طریقہ نکاح کا طریقہ ہے۔ پاکیزگی کا راستہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تاکید و تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی بچے ہیں تب بھی میں بے نکاح رہنا پسند نہیں کروں گا کہ میں اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رنگ ان کا اچھا نہیں تھا، ان کے پاس سرمایہ دولت نہیں، گھر بھی نہیں، مسجد میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ان کے بارے میں سیرت میں ہے کہ کان لا یغیب عن الصلوات ولا عن الغزوات، کبھی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہتے، نماز میں پہلی صف سے پیچھے نہیں رہتے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں، مال بھی نہیں، سماج میں کوئی عزت بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ان سے پوچھا جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو میرے بارے میں جان رہے ہیں، کون مجھ کو بیٹی دے گا؟ حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ان کو تردد ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ کہا گھر والوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اب گھر میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس تردد میں ہے کہ حضور نے پیغام بھیجا ہے، کیسے رد کیا جائے، اور نکاح کیا جائے تو کیوں کر کیا جائے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی جس کے بارے میں یہ بات تھی اس نے سن لیا، تو کیسا ایمانی جواب اس خاتون نے دیا، کہنے لگی کہ مستحیل ان یرد امر رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ حضور کا پیغام لوٹا دیا جائے۔ یہ نہ دیکھو کہ پیغام کس کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ اور اس نے قرآن کی آیت اپنے ماں باپ کو یاد دلائی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کوئی اور فیصلہ کرے۔ اپنے والدین کو یاد دلایا کہ اس کے بعد اب رائے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی مجھ کو گزارنی ہے، حضور نے جو فرمایا ہے وہ کر دیجیے، اللہ مجھ کو خوش رکھے گا۔ چنانچہ والد نے جا کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا، حضرت جلیبیب کا گھر آباد ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نے کیسا اہتمام کیا۔ اور پھر اس واقعے کا آخری ٹکڑا بھی سن لیجئے۔ نکاح کے چند دن گزرے تھے کہ آواز لگی اللہ کے راستے میں چلو جہاد کے لیے۔ حضرت جلیبیب بے قرار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے، جا کر اس بہادری سے لڑے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کیسا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور صحابہ شہیدوں کو، زخمیوں کو دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا فلاں کو فلاں کو، مشہور لوگوں کے نام لیے۔ حضور نے پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد کس کو ڈھونڈتے ہو؟ فلاں فلاں کو۔ حضور نے فرمایا تم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہو اور میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اب لوگ دوڑے اور ان کو تلاش کیا تو دیکھا کہ 6 مشرکین مقتول پڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضور کو خبر دی گئی تو آپ تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ ان کی لاش کے قریب بیٹھ گئے، ان کا چہرہ صاف کیا، پھر ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ روایت کے الفاظ ہیں
کہ آپ نے اپنے بازوؤں پر ان کو اٹھا لیا اور صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کھودو۔ حضرت انس راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ لم یکن لہ فراش غیر ساعدی رسول اللہ، جتنی دیر قبر کھودی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں پر ان کو لے کر بیٹھے رہے۔ ان کا بستر حضرت جلیبیب کا بستر حضور کے دونوں ہاتھ تھے، اتنی دیر تک حضور ان کو لے کر بیٹھے۔ کیسی محبت تھی حضور کو، کیسا تعلق تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ کہتے ہیں انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جب قبر تیار ہوئی تو آپ ان کو اٹھا کر لے کر آئے، صحابہ کو دیا کہ احترام سے قبر میں لٹا دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کے ساتھ حضور نے جو اکرام کا معاملہ فرمایا، ہم میں سے بہت سوں کی تمنا یہ ہوئی کہ کاش جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے، جلیبیب کی جگہ ہم کو یہ عزت حاصل ہوتی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا، ان کی جانثاری کا کتنا خیال فرمایا۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبتوں کا مرکز اگر کسی کی ذات تھی تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے نکاح کو عام کیا تاکہ بدکاری اور بے حیائی کے دروازے بند ہو جائیں، اور پھر آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کی تلقین کی تاکہ نکاح کا نظام مشکل نہ ہو، بالکل کم خرچ، سادہ، آسان۔ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے علاقوں میں بحمد اللہ بڑی سادگی سے نکاح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روایت کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، یہاں کی علماء کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، جو گزر گئے ان کی قبر میں اجالا عطا فرمائے۔ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے کہ سادگی سے نکاح ہو جا رہا ہے، لین دین نہیں ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، بن بیاہی بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ حیدرآباد میں نکاح بہت مشکل ہے، وہاں کی ایک دینی تنظیم نے سروے کیا تھا تو پتہ چلا کہ پورے حیدرآباد میں 1,00,000 مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو بن بیاہی ہیں اور ان کی عمریں 35-40 سال کی ہو گئی ہیں، یعنی اب نکاح کا امکان بھی باقی نہیں رہا۔ آپ غور کیجئے کہ نکاح کے مشکل ہو جانے کے نتیجے میں کیسی دشواریاں پیش آتی ہیں، امت پر کیسی زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سادگی کی روایت کو قائم رکھیے، اس میں رسم و رواج کو داخل نہ ہونے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ہر حصے سے متعلق رہنمائی فرما دی ہے اور بتا دیا ہے کہ نکاح کا نظام اتنا آسان ہے کہ دوسرے کسی مذہب میں اور تہذیب میں اتنا آسان اور خوبصورت نظام نہیں ہو سکتا۔ مسجد کے ماحول میں نکاح ہوتا ہے، اللہ کے نام پر رشتہ جوڑا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، کوئی خرچ نہیں رکھا گیا، صرف 2 اخراجات ہیں، ایک ولیمے کا اور ایک مہر کا، بس۔ علماء مفتیان کرام سب سے پوچھ لیجیے، کوئی تیسرا خرچ شریعت نے نکاح میں نہیں رکھا۔ جو اور اخراجات ہیں وہ سب ہم نے اپنے اوپر لادے ہیں، امت نے خود اپنے اوپر بوجھ لادا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے علاقوں میں بے سر پیر کے اخراجات ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں تو ایسی چیز پہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ بہت سی جگہوں پہ نکاح پڑھانے ہم لوگ جاتے ہیں، وہ جب نوشا، یہ تو بیچارے دونوں بڑے شریف نوشا ہیں ماشاءاللہ، پہلے سے آ کے موجود ہیں، اب چلے جائیے اور تقریر ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے ایک سواری چلی آ رہی ہے، نوشا میاں چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے محرم کی سواری آ رہی ہے، اوپر سے نیچے تک صحرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے کہ جنات ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، اور اگر انسان بھی ہیں تو مذکر ہے، مؤنث ہے، یا کوئی تیسری قسم جلوہ افروز ہے، کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ بے سر پیر کا ہم نے خرچ ایجاد کیا، اور نہ جانے کتنے اخراجات ہیں۔ ہر علاقے میں نئی نئی رسمیں ہیں، نئے نئے رواج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت نظام دیا۔ اور یہاں ٹھہر کر ایک نقطے کی بات سن لیجیے، ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ سنت کا شجر نسب ہوتا ہے، اور سنت ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایک ہی ہوتی ہے، اور بدعت کا کوئی شجر نسب نہیں ہے، یہ ناجائز اولاد ہے، اس لیے ہر علاقے میں الگ الگ شکلوں میں وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔
سنت والا نظام وہ ہے جو سادگی کا نظام ہے. یہاں سے لے کے چین، جاپان، ترکستان، ہر علاقے میں سنت کا نظام ایک ہی ہوگا، اور بدعت ہر علاقے میں نئی نئی شکلوں میں ظہور کرے گی. تو نکاح کے سلسلے میں بھی جو بدعات اور رسم و رواج ہیں وہ الگ الگ شکلوں میں ہیں. آپ کے ہاں اس سے حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. آخری بات عرض کرتا ہوں، نکاح کے بعد کے سلسلے میں بھی مرد کو بھی عورت کو بھی، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، دولہا کو بھی دلہن کو بھی شریعت کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ جو نکاح کے خطبے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ برکت کے لیے نہیں ہے، نصیحت کے لیے. یہ آیتیں تبرک کے طور پر پڑھی نہیں جاتی ہیں، یہ پڑھی جاتی ہیں نصیحت کے لیے کہ اگلی زندگی میں قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے رہنا، تب اللہ تم کو خوشگوار اور پربہار زندگی عطا کرے گا. حقوق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا. یہ نہ ہو کہ مرد یہ سمجھے کہ میرے حقوق بیوی پر ہیں اور یہ بھول جائے کہ بیوی کے حقوق میرے ذمہ بھی ہیں. قرآن نے دونوں باتیں یاد دلائی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مردوں کے بھی حقوق ہیں اور بیویوں کے بھی حقوق ہیں. دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، رعایت کی جائے، محبت کی جائے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بیویوں کی عزت نہیں کرتا وہ شریف انسان نہیں ہے. آپ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت مجھ سے قبول کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، انہوں نے شکایت کی جوانی میں میرا نکاح فلاں شخص سے ہوا تھا، میں نے اپنا مال اس پر لٹایا، جوانی اس کے پیچھے خرچ کی، اب اولاد ہو گئی، عمر کچھ ڈھلنے لگی، شکل و صورت اتنی اچھی نہیں رہی، شوہر مجھ کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. پوری بات سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے پھر سے دہراؤ. انہوں نے دہرایا اور دہراتے دہراتے رونے لگی، اپنے آپ پر ہونے والی زیادتی کو محسوس کر کے رو پڑی. تو روایت کے الفاظ ہیں بکت و بکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خاتون رو پڑی اور اس کا رونا سن کر حضور بھی رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے. پھر آپ نے شوہر کو بلایا، نصیحت کی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. کمال ایمان کا معیار زیادہ نمازیں زیادہ روزے نہیں ہے. اسلام میں کسوٹی معاملات ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز کون کتنی پڑھتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ معاملات اور معاشرت میں کون آگے ہے. اگر کوئی آدمی بہت تسبیح پڑھتا ہے، بہت مراقبے کرتا ہے، بہت تلاوت کرتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ دیندار نہیں ہے. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ. حضور فرما رہے ہیں کامل درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جس میں دو خوبیاں ہو، ایک تو وہ اچھے اخلاق والا ہو اور دوسرے یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو. وہ شخص کامل ایمان والا ہے. اس کو کسوٹی بنایا گیا. گھر کے باہر ہم ہیں بہت دیندار ہیں، گھر میں جا رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جلالی بابا گھر میں تشریف لے آئے ہیں، وہ بیوی بچے سب بیچارے پریشان ہو جائیں. باہر ہیں بڑے خوش مزاج ہیں، گھر میں جا رہے ہیں تو ہنسنا مسکرانا بھول جاتے ہیں، ابوسن قمطریرہ بن جاتے ہیں. یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے. مومن کو ہنستا مسکراتا ہوا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شوہر گھر جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کیسی پاکیزہ تعلیم دی گئی. جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ اس پر صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے، صدقے کا ثواب دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرما رہے ہیں ایک درہم کسی اور کو دیا گیا، ایک درہم کسی پڑوسی کو دیا گیا، ایک درہم گھر والوں پر خرچ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس درہم پر زیادہ اجر و ثواب دے گا. یہ صدقہ زیادہ معتبر ہوگا. آپ غور کیجئے کہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیسے نسخے سکھائے گئے. آپ فرما رہے ہیں انا خیرکم لأہلی، اپنا نمونہ پیش کیا، میں تم میں سب سے بہترین ہوں.
آپ نے کیسا نمونہ اپنا ذاتی پیش کیا، بیویوں کے بارے میں کیسا حسن سلوک ہے، کیسی محبت ہے۔ بڑے مجمع میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت دی ہے۔ حضرت ختیجہ کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ بسا اوقات ان کی خدمت کو یاد کرتے ہوئے آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، حضرت ختیجہ کی بہن حضرت حالہ اندر آئی ہوئی تھی، مدینے کا واقعہ ہے۔ حضرت حالہ بہن تھی اور ان کی آواز حضرت ختیجہ سے بہت ملتی جلتی تھی، اندر وہ کچھ کہہ رہی تھی اور حضور تشریف فرما ہوئے، آواز کان میں پڑی، حضرت ختیجہ کی یاد آ گئی، صرف آواز کی مشابہت پر اپنی مرحوم بیوی کو یاد کیا اور رو پڑے، وہیں بیٹھ گئے۔ گھر والوں سے کہا دیکھو ختیجہ کی بہن آئی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور نے کیسی محبت کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساسات کا خیال رکھنے، حضرت عائشہ کم عمر تھی، ان کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی پہلی بار، دوبارہ پھر دوڑ لگائی، اب وہ بھاری جسم کی ہو گئی تھی، وہ ہار گئیں، تو آپ ہنسے، فرمایا ہاذہ بتلک، وہ جو ہم ہارے تھے یہ جیت اس کا بدلہ برابر ہو گیا، معاملہ برابر۔ بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طاق میں کچھ چیزیں نظر آئیں، آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ کھلونے ہیں، ان سے کھیلتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ، حضرت نے دیکھنا شروع کیا، اس میں ایک کھلونا تھا جو گھوڑے جیسا تھا، اس کے 2 پر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ بھی بڑی ذہین تھیں، انہوں نے فرمایا اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحۃ، اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے؟ یہ وہی حضرت سلیمان والا گھوڑا ہے۔ حضور ہنس دیے۔ آپ دیکھیے کیسی خوشگوار زندگی ہے، اور آپ کس طرح رعایت فرماتے ہیں۔ کبھی ناراضگی ہو گئی تو حضرت نے درگزر سے کام لیا۔ حضرت ابوبکر ایک موقع پر آئے تھے، حضرت عائشہ اور حضور میں کوئی بات ہو گئی تھی، کچھ رنجش تھی۔ حضور نے کہا بہت اچھا ہوا ابوبکر آ گئے، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جو بات تھی بیان کی گئی، حضرت عائشہ نے کہا، پھر حضور کہنے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ خاتونی تھی، زبان سے نکل گیا، اور بیوی تھیں، بیوی کو کچھ ناز بھی ہوتا ہے، تو اہلیہ تھی، ناز سے کہہ دیا کہ دیکھیے صحیح بیان کیجئے گا۔ حضور سے کہہ دیا صحیح بیان کیجئے گا۔ بس حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہتی ہو، حضور کے لبوں سے سچ کے علاوہ اور کیا نکلے گا؟ حضور سے کہتی ہو، اور بیٹی تھی، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ حضور کے شان میں گستاخی کی ہے۔ حضور نے فوراً حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ جائیے، ہمارا معاملہ ہے، ہم حل کر لیں گے، آپ جائیے۔ اور جب وہ گئے، آپ غور کیجئے کہ حضور سے ایسا جملہ کہا تھا، حضور ناراض ہو سکتے تھے، لیکن ان کو روانہ کر کے حضور نے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو تم ہم ہی کو کچھ کہتی ہو، اور جب مشکل آتی ہے تو ہم ہی تم کو بچاتے بھی ہیں۔ بس وہ معاملہ حل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورتی سے اپنے گھر کی زندگی گزار کر دکھائی۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک صاحب تھے، بیوی سے بہت پریشان تھے۔ بعض بیویاں آ جاتی ہیں نا، وہ چنگیز خان کی نسل کی بیویاں، تو وہ بد زبان اور بد کلام، وہ اسی ٹائپ کی کوئی ایسی تھیں جو بہت ان کو کچھ کہتی تھیں۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھا کے تھک گیا، اب چلتا ہوں حضرت عمر سے کہوں گا کہ وہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ دیں تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، یہ دروازے پہ دستک دینے جا رہے تھے کہ اندر سے آواز کچھ سنائی دی، یہ ٹھہر گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت عمر کی اہلیہ زور زور سے کچھ کہہ رہی ہیں ان کو، اور کچھ برہم ہیں، اور حضرت عمر چپ چاپ سن رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس مصیبت میں میں ہوں یہ تو پہلے سے اسی میں گرفتار ہے، تو اس لیے میں شکایت کے بغیر لوٹ جاتا ہوں۔ تو وہ واپس ہونے لگے، اتنے میں حضرت نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کوئی آئے تھے؟ فرمایا بلاؤ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بالکل صاف دل لوگ تھے، وہ کچھ چھپاتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں گھر والی سے تنگ ہو کے آیا تھا، لیکن یہاں آ کے معلوم ہوا کہ آپ کے بھی حالات کچھ زیادہ بہتر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کتنا خوبصورت جواب دیا، ہمارے ماں باپ قربان ہو، کیسا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا دیکھو میری بیوی ایک اکیلی خاتون ہے، وہ بیچاری کپڑے بھی دھل دیتی ہے، وہ گھر کا کھانا بھی بناتی ہے، میرے بچوں کی نگرانی بھی کرتی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، ایک ہو کر وہ اتنے سارے لوگوں کا کام اکیلی انجام دیتی ہے۔
اب اگر کبھی بشر ہونے کے ناطے اس کو کچھ غصہ آ جائے اور وہ دو جملہ کہہ دے اور میں سن لوں تو میری کون سی شان کم ہو جائے گی؟ کیسی تربیت فرمائی کہ اگر کبھی وہ غصے میں آ گئی اور دو بول دے رہی ہے تو میں برداشت کر لوں گا۔ ایسے ہی گھر کی زندگی چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی، چاہو گے کہ بالکل سیدھا کر دو تو توڑ دو گے، اور اگر چاہو گے تو کجی کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو جائے گی، زندگی بیت جائے گی۔ تو عفو، درگزر، تحمل اور برداشت یہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کا نسخہ ہے، اور اللہ کا تقوی یہ زندگی کو پربہار بنائے گا۔ جب بیوی میں بھی اللہ کا ڈر ہو، شوہر میں بھی اللہ کا ڈر ہو، بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ویسی ہی زندگی ان دونوں جوڑوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 15,000 دونوں میں ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، عبید اللہ صاحب ابن عباس صاحب کون ہیں؟ موجود ہیں وکیل صاحب؟ اچھا، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ولی ہیں نا، ان کی بیٹی ہے نا؟ ہاں ولی ہیں، اور یہ بھی ولی ہیں؟ اچھا اچھا، صدیق صاحب موجود ہیں، ٹھیک۔ یہ کیا نام ہے ان کا؟ سعد مولی حذیفہ مکھی۔ مکھی، اور یہ عادیہ عبید اللہ شیلیہ۔ ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے فہیم حافظ عبدالحق مکھی، صبا عبد الرحمن کڑی وال۔ ٹھیک۔ مولوی حذیفہ، سعد ابن مولوی حذیفہ آپ۔ الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم أجمعين، أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وثانيا أتلو آيات الله من القرآن الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقد ورد في الخبر عن النبي سيد البشر الصادق والمصدوق الخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وقال أيضا: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم۔ ہاں بھائی، سعد صاحب غور سے سنیے۔ عبید اللہ ابن عباس شیلیہ صاحب کی ولایت سے ہادیہ بنت عبید اللہ شیلیہ کو 15,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض، گواہان کی گواہی اور حاضرین کے روبرو میں نے آپ
سعد ابن مولوی حذیفہ مکی کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے ہادیہ بنت عبید اللہ کو 15,000 روپے مہر نقد کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ جی فہیم، آپ دھیان سے سنیے۔ جناب صدیق ابن سلیمان صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت حاضرین کے روبرو صبا بنت عبد الرحمن کڑی وال کو 15,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ فہیم ابن حافظ عبد الحق مکی کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے صبا بنت عبد الرحمن کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاء اللہ، آپ لوگ خوب اچھی طرح یاد بھی کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، آپ لوگوں کو بہترین زندگی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم بارك لهم وبارك فيهم واجمع بينهم بالخير وارزقهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے اللہ، اے کریم، انسانوں کے دل تیری دو انگلی کے درمیان ہیں، تو جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ، جن کے نکاح ہوئے اپنے کرم سے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خوشگوار پربہار زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہر انتشار سے، افتراق سے، آپس کے اختلاف سے ان کی حفاظت فرما، بہترین زندگی نصیب فرما۔ اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، اس نکاح کی برکت سے ان کو نیک و صالح صحیح سالم آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، جسمانی روحانی بیماریوں سے، زمین آسمان کی ہر دشواری سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ دونوں خاندانوں کے لیے اس رشتہ نکاح کو آپس کے تعلقات کے استحکام کا ذریعہ بنا۔ اللہ جن خاندانوں میں نکاح ہو رہا ہے ان خاندانوں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آج اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ موقع ان کے لیے بھی خوشی کا ہوتا، وہ بھی دولہا دلہن کو دعائیں دیتے، نصیحت کرتے، مگر اللہ عمر پوری ہوئی، بساط زندگی لپیٹ دی گئی، تیرا حکم نافذ ہوا، ملک الموت روح نکال کر لے گئے۔ اب وہ قبروں کی زینت ہیں، خاک کا پیوند ہیں۔ اے کریم، اے کریم، یہ منظر ان کو دکھا کر ان کو ان کی قبروں میں خوش فرما، اور اللہ اپنے کرم سے ان کی قبر میں اجالا عطا فرما، راحت عطا فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے جملہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما۔ اس بستی میں اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، نظر بس سے حفاظت فرما، سحر جادو آسیب و بلا سے حفاظت فرما۔ اللہ پورے ملک کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں بہت مشکل دن آ گئے، بہت مشکل راتیں آ گئیں، حالات ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں، ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں، مصائب کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اس مشکل وقت میں تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ اے کریم، اے رحیم، تمام اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما، معاملات کی صفائی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، عقیدوں کی پختگی عطا فرما، اخلاق کی عمدگی عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان پر جینا نصیب فرما، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کی ایمان
ایمان پر ہم سب کو وفات عطا فرما۔ اللہ تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، ہماری اولاد کو دین پر ثبات و استقامت عطا فرما، ہماری آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا، ہر قسم کے شرور سے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، کشادہ برکت والی روزی عطا فرما، حرام کے ایک ایک لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بستی پر اپنی خاص خیر و برکت نازل فرما۔ پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما اور ان کی والہانہ محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔